الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ آج شرح و کتاب الصوم سے متعلق 10واں جو درس ہے، 10واں اور اس کے بعد کا جو 11واں درس ہے انشاءاللہ صیام الصبی، یعنی بچوں کے روزوں سے متعلق گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ بچوں کے روزوں سے متعلق انشاءاللہ میں اس کو 2 حصوں میں اپنی بات کو رکھوں گا۔ یہ جو پہلا حصہ ہے اور سلسلہ وار جو دروس چل رہے ہیں شرح و کتاب الصوم، اس کا یہ 10واں جو ہے درس ہے۔ مجھے بنیادی بات یہ بتانی ہے آج کے اس درس میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اولاد جو ایک عظیم نعمت ہوتی ہے، فطری طور پر ہر انسان کے دل میں اللہ نے ایک خواہش رکھی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو اولاد دیتے ہی ہیں، کبھی نہیں دیتے ہیں۔ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں اور اس میں اللہ رب العالمین کی حکمت ہوتی ہے۔ ایسے انبیاء بھی ہیں، انبیاء علیہ السلام، مثلا یوسف علیہ السلام جن کو اللہ نے اولاد نہیں دی تھی، تو ایسے اللہ رب العالمین سبوں کو اولاد سے نوازتے ہیں۔ تو اولاد جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے اور بہت بڑی امانت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایسے میں اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے ہر انسان کو، تو جو اولاد ہمیں نصیب ہوئی ہے ہم ان کو بھی اللہ کی عبادت کے لیے تیار کرنا ہے، اس میں ڈھالنا ہے ان کو، کیونکہ ان کی زندگی کا مقصد ہی وہ ہے۔ تو ہمارے بچوں سے متعلق اگر ہم یہ فکر مند نہیں رہیں گے، اولاد ہونے سے پہلے ہی یہ بات آنی چاہیے کہ جو اولاد ہمیں اللہ دیتے ہیں تو ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، وہ اللہ کی عبادت ہے، تو اس کے لیے ہی ہمیں انہیں تیار کرنا ہے۔ تو یہ اگر نہیں ہے تو پھر ایک مسلمان اور ایک کافر میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اولاد عطا کی ہے انہیں بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ حدیث مبارکہ ہم بارہا جو ہے یعنی سنتے آ رہے ہیں، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، ہر میں سمجھتا ہوں کہ موضوع سے متعلق جڑی ہوئی بات رہتی ہے یہ۔ مثلا وہ حدیث مبارکہ جسے امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ اپنے الجامع الصحیح اپنے صحیح میں لے کر آئے ہیں۔ صحیح بخاری میں تو کئی مقامات پر ہے، مثلا کتاب النکاح سے میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور صحیح مسلم میں کتاب الامارہ میں یہ حدیث مبارکہ ہے۔ عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ یہ حدیث کتنی معروف ہے، بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں، عوام و خواص سب اس حدیث سے اچھی طرح واقف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والامیر راع والرجل راع علی اہل بیتہ والمرأة راعیۃ علی بیت زوجها وولدہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر شخص یعنی مسئول ہے، اس کی کچھ نہ کچھ ذمہ داری ہے، ہر شخص کسی نہ کسی چیز کا نگران بنایا گیا ہے۔ یعنی ایک عام آدمی بھی ہو، اس کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ تو گھر کا جو سرپرست ہوتا ہے وہ اس کے جو گھر والے ہوتے ہیں، اس کی بیوی، اس کے بچے، وہ ان کا نگران ہے۔ اور جو گھر کی خاتون ہے، گھر کی عورت ہے، جو اس کی بیوی ہے، اس کے شوہر کا جو گھر ہے، گھر کے سبھی اشیاء اور اس کی جو اولاد ہے ان سب سے متعلق وہ نگران ہے۔ ظاہر بات ہے نگران جب ہو تو کیا کوئی غیر مسلم مرد، غیر مسلم عورت اپنے گھر کو نہیں چلا رہے ہیں؟ تو ان میں ایک مسلمان گھر میں کیا فرق ہے چاہیے؟ تو یقیناً یہ نگرانی ایسی ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی رضامندی کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ناپسند معاملہ کون سا ہے، کون سی چیز سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، کون سی چیز سے اللہ راضی ہوتے ہیں، یہی تو بنیادی چیز ہے۔ تو شریعت میں یہ اس کا بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ بچوں کو اللہ کی عبادت میں ڈھالنا چاہیے، اللہ کی عبادت کا شوق پیدا کرانا چاہیے، اللہ کے دین سے محبت پیدا کرانی چاہیے۔ جب ہمارے بچے کسی دیندار انسان کو دیکھ کر کے خوش نہیں ہوتے ہیں، کسی نیک کام کرنے والے کو دیکھ کے خوش نہیں ہوتے ہیں، کسی عبادت کرنے والے آدمی کو دیکھ کے خوش نہیں ہوتے ہیں، یا جو ہے مطلب یعنی اہل علم کو، دیندار طبقے کو، اور جو ہے جن کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین سے ہے، عبادتوں سے ہے، ان کو دیکھ کر کے اگر ان کی خوشی نہیں ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں ان کی تربیت میں بھی جو اس کا خلل رہتا ہے۔ بہرحال تو ہمارے موضوع سے متعلق بات یہ تھی، جوڑ کر کے جو میں بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جو ہمارے گھر کے جو بچے ہیں، یقیناً فطری طور پر اللہ رب العالمین نے جو بلوغت کی جو عمر رکھی ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، بلوغت کی جو عمر رکھی ہے وہیں سے وہ مکلف ہوتا ہے، وہیں سے اس پر جو ہے یعنی قلم چلتا ہے، یہیں سے اس کا مواخذہ ہوتا ہے، اس کی نیکی اور بدعمالیاں لکھی جاتی ہیں۔ لیکن تدریب، تربیت اور تمرین کے طور پر جو ان کو ڈھالنا چاہیے، ان کو اس کا عادی بنانا چاہیے، اس کی ایک مشق
مشق ہونی چاہیے ان کو، تو وہ آغاز ہی سے ہونا چاہیے، ہمارے گھر میں بچپن ہی سے وہ سب چیزیں ہونی چاہیے، اور عام طور پر ہوتی ہیں الحمدللہ، اس کا بہت لحاظ کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں اس بات کی وضاحت ہے کہ جب تک انسان کی بلوغت نہیں ہوتی، وہ بھی ایک شرط ہے روزوں سے متعلق بھی، دیگر عبادتوں سے متعلق بھی، کہ بلوغت ایک شرط ہے کہ جب تک وہ بالغ نہیں ہوگا وہ مکلف ہی نہیں ہے سرے سے، شرعی اعتبار سے۔ مثلا ایک حدیث مبارکہ ہے جسے امام ابو داؤد السجستانی رحمہ اللہ اپنی السنن کی کتاب الحدود میں، اور امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ بھی السنن کی ابواب الحدود میں ایک حدیث مبارکہ لائے ہیں۔ قصہ کیا ہے میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک خاتون جو مجنونہ تھی، یعنی مطلب پاگل تھی، وہ ایک خاتون، تو اس کو کسی شخص نے جو ہے جبراً اس کو لے کر کے گیا اور اس کے ساتھ جو ہے اس کی عصمت پر حملہ کیا۔ بہرحال وہ خاتون پکڑی گئی، پکڑ کر کے لائی گئی، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے لائی گئی وہ خاتون۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کے بارے میں جب ساری تفصیلات اور ساری جو ہے مطلب یعنی وضاحت طلب کی، اور سب چیزیں جو ہے یہ ہو گئی کہ اس عورت کے ساتھ ایسا حادثہ ہوا ہے اور یہ عورت اس میں رہی ہے، تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس خاتون کو جو ہے رجم کرنے کا حکم دیا تھا آغاز میں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے جب اس خاتون کو دیکھا تو اس خاتون کو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ خاتون ایک یعنی ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے سے تعلق رکھتی ہے یہ خاتون، اور یہ مجنونہ ہے یہ خاتون۔ یہ علی بن ابی طالب کو اس کا علم تھا رضی اللہ عنہ۔ تو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو روکا اور روک کر کے کہا کہ اوا ما تذکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اوا ما تذکر قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اوا ما تذکر قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات تمہیں یاد نہیں ہے۔ وہ حدیث کا علم تھا کس کو؟ عمر بن خطاب کو رضی اللہ عنہ، لیکن اس عورت سے متعلق آپ نے جو فیصلہ کیا، جو ظاہری حالات کے اعتبار سے ایک زائد چیز کا علم علی بن ابی طالب کو تھا، وہ یہ کہ جو وہ عورت پاگل ہے، وہ عورت مجنونہ ہے۔ تو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اس عورت کے بارے میں یہ کہتے ہوئے کہا کہ جو یہ عورت پاگل عورت ہے، اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، معروف حدیث مبارکہ کہ رفع القلم عن ثلاثۃ، قلم جو ہے 3 لوگوں سے جو ہے یعنی اٹھا لیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک وہ ہے عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، کہ وہ مجنون، وہ یعنی جنونی انسان، وہ پاگل انسان جس کی عقل پر پردہ پڑ چکا ہے، عقل کے اعتبار سے وہ غیر متوازن ہے اور کچھ سمجھ سکتا نہیں ہے کیا کہنا ہے، کہاں ہے وہ، وغیرہ وغیرہ۔ تو جیسے معاشرے میں معلوم ہو جاتا ہے کہ بھی یہ انسان جو ہے پاگل ہے وغیرہ، تو جب تک اس کو افاقہ نہیں ہوتا، جب تک اس کی عقل متوازن نہیں ہوتی، شرعاً وہ مکلف نہیں ہے۔ اب اس کے ساتھ کوئی حادثات ہو جاتے ہیں، کوئی چیز وہ کہیں گرا دیتا ہے، کچھ کر دیتا ہے، تو ایک شرعی مسئلہ ہے، وہ فقہی مسئلہ ہے، وہ کیا ہوگا وہ بعد میں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں وہ مکلف نہیں ہے، اور سماجی زندگی میں بھی جو اس کا مکلف نہیں ہے کہ جو ہے اس کو اس کا ذمہ دار مانا جائے۔ دوسری چیز اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وَالنَّائِمُ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، اسی طرح سے ایک انسان سویا ہوا ہے حالت نیند میں، اور نیند میں وہ گہری نیند میں ہے اور اس سے کیا کچھ ہو رہا ہے، بہرحال وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں سرے سے مکلف نہیں ہے، اس کے تعلق سے لکھا نہیں جاتا۔ رفع القلم، اس سے متعلق اس کی نیکی اور برائی لکھی نہیں جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے وہ سویا ہوا ہے، حتی یستیقظ، جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے۔ اور تیسرا وہ جس کا ہمارے موضوع سے تعلق ہے کہ والصبی حتی یحتلم والغلام حتی یحتلم، متعدد الفاظ آتے ہیں۔ تو بچہ جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا ہے تب تک جو ہے یعنی اس پر قلم اٹھا لیا جاتا ہے۔ ایسے میں شرعاً نماز ہو، روزہ ہو، وہ جو ہے یعنی جب تک بالغ نہیں ہو جاتا ہے وہ ذاتی طور پر کوئی عمل نہیں کرے گا، اس کے لیے عمر اور سنجیدگی، شعور، جو چیزیں اللہ نے رکھی ہیں وہ ضروری ہیں۔ لیکن شریعت ہی میں یہ بھی بات ہے کہ بلوغت میں تو اس کو مکلف مانا جاتا ہے، لیکن امور تکلیفیہ جب اس پر لاگو ہوتی ہیں تو ظاہر بات ہے اچانک وہ روزہ کیسے رکھے گا، اچانک اس کا پابند کیسے ہوگا۔ تو شریعت نے چونکہ اس کی زندگی کا مقصد ہی اللہ رب العالمین کی عبادت ہے اور اس کو اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرنی ہے، تو جس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے اس مقصد ہی پہ اس کو چلانا ہے، اسی رخ پہ اس کو لے کے جانا ہے، تو اس کو اسی اعتبار سے تیار کرنا ہے اس بچے کو۔ ظاہر بات ہے 7 سال کی جو عمر ہے وہ ایک عمر طے کی گئی ہے، یہ عمر کسی کا تجربہ اور کسی کی رائے اور کسی کا اجتہاد
یاد نہیں ہے کہ وہ جو تھے نا وہ طبیب نے کہی ہے یہ بات، وہ فلاں صاحب نے کہی ہے، دنیا کے بیشتر لوگوں نے کہا ہے، ایسا نہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، اللہ رب العالمین جو ہمارا خالق ہے اس نے ہمارے بارے میں طے کیا، اسی نے وہی نازل کی اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ہے بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کے تعلق سے وہاں سے آغاز کیا جائے۔ عمومی طور پر بچوں کے اندر 4 سال 5 سال میں بھی دھیرے دھیرے شعور آ جاتا ہے، اور بہت 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 شعور آ جاتا ہے۔ کیا اس دور میں ہم بچوں کو نہیں دیکھتے ہیں؟ قطع نظر اس دور میں ہو قدیم دور میں ہو، بچے جس دور میں جس علاقے میں رہتے ہیں ان کے پاس جتنے وسائل ہوتے ہیں، جتنی سہولیات ہوتے ہیں، اس اعتبار سے وہ اس کی چالاکی ان کے اندر ہوتی ہے۔ گاؤں کے بچے میں چالاکی کتنی ہوتی ہے؟ جتنی اس کے وسائل ہیں۔ شہر کے بچے میں کتنی چالاکی ہوتی ہے؟ جہاں تک اس کے وسائل ہیں۔ تو فرق ضرور ہے، لیکن جو ہے اپنے اپنی اعتبار سے وہ چالاکی آتی ہے، اللہ نے دیتے ہیں ان کو، اللہ تعالیٰ شعور دیتے ہیں ان کو۔ تو جیسے شعور آتا ہے، 7 سال کی ایک عمر اللہ نے طے کر رکھی ہے کہ اس عمر میں انہیں اللہ کی عبادتوں میں ڈھالنا چاہیے۔ کسی بچے میں 10 سال میں شعور آتا ہے وہ نادر، نہ کے برابر، بہت کم معاشرے میں ایسا ہوتا ہے، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7 سال والی جو قید لگائے ہیں یقیناً جو ہے اسی وجہ سے کہ جو ہے دنیا بھر میں اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی پیدا کی ہے ان میں 7 سال سے پہلے ہی شعور آ جاتا ہے اس عمر میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ گھرانوں میں اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو بچے 7 سال کا عرصہ لگائے ہیں نا، تو انہیں اندازہ ہو جاتا ہے، ہر رمضان دیکھتے آ رہے ہیں، وہ کم از کم 4 سال کی عمر سے تو دیکھتے آئے ہوں گے۔ تو یہ جو 7 سال کی جو عمر ہے وہاں سے ان کی تربیت والا جو معاملہ ہے وہ اس کا آغاز ہونا چاہیے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی السنن کی کتاب الصلاح میں اس حدیث کو لائے ہیں۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث مبارکہ بھی بہت بہت مشہور ہے کہ مروا اولادکم بالصلاح، کہ تم اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے باب قائم کیا کہ باب متی یؤمر الصبی بالصلاح، کہ متی یؤمر الغلام بالصلاح، بچے کو یعنی نماز کا حکم کس عمر سے دینا چاہیے۔ تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول کی حدیث مبارکہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مروا اولادکم بالصلاح، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو، یعنی مرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلو نہیں کہا بچوں سے، کہا کہ مروا اولادکم، ان کے سرپرستوں سے اللہ کے رسول نے خطاب کیا، ان کے سرپرستوں سے کہا، کہ ان کے اولیاء سے اللہ نے کہا کہ تم اپنے بچوں کو ڈھالیے اس بات پر کہ وہ 7 سال کے ہو جائیں تو نماز پڑھیں، یعنی مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع سنین، وہ جب 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دیں، اور وضربوا علیہم وہم ابناء 10، جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں ماریں۔ دیکھیے، یعنی جب وہ 7 سال کے ہوتے ہیں تو انہیں حکم دینا چاہیے نماز کا، یعنی اس سے نماز کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے کہ آغاز سے ہی نماز سے متعلق زور دیا گیا کہ جو یہاں سے ان کو حکم دے، دیگر چیزیں بعد میں، لیکن اس کو آغاز میں رکھیں، یہاں سے نماز کا حکم دینا شروع کریں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ 10 سال کے ہو جائیں، کیونکہ 3 سال کا مرحلہ ہے نا، 3 سال کا مرحلہ کوئی چھوٹا مرحلہ نہیں ہے، بہت صبر آزما مرحلہ ہے۔ بات رمضان کی نہیں ہے، نماز کی ہے، تو پھر روزانہ کی نماز کی اگر بات کریں تو 3 سال کا مرحلہ تو بہت بڑا مرحلہ ہے۔ اس میں ماں باپ کا امتحان ہے کہ آپ بچوں کی کیسی تربیت کر رہے ہیں، کہ کیا 10 سال کے بعد مارنے کی نوبت آئے گی؟ نہیں آنی چاہیے۔ 10 سال کے بعد نہیں، 3 سال کی اگر آپ کی محنت پوری ہونے کے باوجود بھی 10 سال کی عمر میں وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، تب آپ کا ہاتھ اٹھنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ 3 سال کی غفلت کے بعد 10 سال میں آپ مار رہے ہیں، تو یہ تو دیانتداری نہیں ہے، یہ انصاف اور عدل نہیں ہے۔ اور پھر بات مارنے کی بھی آتی ہے، تو 10 سال کی عمر کے بچوں کو جو مارنے کے لیے کہا گیا ہے وہ بھی مار کے اعتبار سے ہونی چاہیے، چہرے پر نہیں مارنا چاہیے، ایسا ویسا مار نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے لگے کہ بھی واقعی مار پڑ جا رہی ہے۔ یہ کہ جو ہے ان کی تادیبی کارروائی ہونی چاہیے۔ اسلام ایسا نہیں کہ مارنا ہی نہیں چاہیے، یا مار رہے تو ایسے کہ جو ہے بچے پناہ مانگ رہے، نہیں، اعتدال کی راہ ہونی چاہیے۔ اند الضرورہ آخری مرحلہ ہے وہ اس دوا کی طرح، جس مرض کے لیے جتنی دوا جب ہونی چاہیے، جتنی ہونی چاہیے اتنی ہونی چاہیے۔ بہرحال تو اسی حدیث کو رکھ کر کے اہل علم نے کہا، یہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں، یہ بھی اس سے پہلے والی حدیث بھی، اس حدیث کو رکھ کر کے اہل علم نے کہا کہ روزے کا بھی یہی معاملہ ہے۔ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو روزے کا اسے اہتمام کروانا شروع کرنا چاہیے، اس کی عادت ڈالنی چاہیے۔ ابھی اللہ کے فضل و کرم سے ماشاءاللہ ہود بھی 7 سال کے ہو چکے ہیں، تو اس سال سے وہ روزہ رکھ رہے ہیں الحمدللہ، تو ہمارے لیے بڑی سعادت اور خوشی کی بات ہے۔ میں نے یہ درس اس سے پہلے بھی دے دیا تھا، اللہ مجھے مخلص بنائے، ہم نے ہود کے لیے درس نہیں دیا ہے۔ اس سے پہلے میں تقریباً 3 یا 4 سال پہلے میں نے درس دیا تھا، لیکن وہ ریکارڈ نہیں ہو پایا۔ پھر میں نے درس دیا اس کو، وہ آڈیو ریکارڈ تھا، وہ ڈھونڈ رہا ہوں تو نہیں مل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر آج دے رہا ہوں میں ان باتوں کو، مزید کچھ زائد باتوں کے رکھ کر کے میں آپ کو یہ باتیں بتا رہا ہوں۔
تو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو حکم دینا چاہیے روزے کا، جب 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں تھوڑی سی تادیبی کارروائی ہونی چاہیے، ڈانٹ ٹپٹ کے ذریعے سے روزہ رکھوانا چاہیے، جبرن نہ صحیح لیکن ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہونا چاہیے، دین سے شوق پیدا کرانا چاہیے۔ اب جو ہے جب وہ 15 سال کے ہو جاتے ہیں یا بالغ ہو جاتے ہیں تو پھر یعنی اس پہ آسانی سے ڈھل جائیں گے، اور جب انسان بالغ ہوتا ہے تو اس کے آثار کیا ہیں، لڑکے کے لیے، لڑکی کے لیے، لڑکی کے لیے کوئی 15 سال کی حد نہیں، لڑکی کبھی پہلے بھی ہو جاتی ہے، تو وہ بلوغت کے آثار ہیں تو معلوم ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد ان کے پاس وہ چیز واجب ہو جاتی ہے، تو وہ کارروائی کرنے میں آسانی ہوتی ہے کہ اب بھی معاملہ تمہارے لیے کرنا ہی پڑے گا ابھی۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ بچہ 7 سال کی عمر سے پھر 10 سال میں ہوتے روزہ رکھتے ہوئے آ رہا ہے، یہاں تک کہ 14 سال چل رہے ہیں اس کو، ابھی 15 سال داخل ہو گیا اس کو، اور مان لیجیے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا لیکن ابھی تک وہ بالغ نہیں ہوا ہے مثلا، تو مان لیجیے کہ اس نے 4 روزے رکھے ہیں، چوتھا روزہ چل رہا ہے، دوپہر کے وقت میں وہ بالغ ہو چکا ہے، اہل علم کہتے ہیں ان سب مثالوں کو دے کر کے، تو پھر کیا کرے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کو روزہ رکھنا چاہیے اور اس کا ایک روزہ ہو جائے گا وہ وہاں سے، یعنی وہ اس کا وہ پہلا روزہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ اس کا وہ روزہ شمار نہیں ہوگا، 5ویں روزے سے ہوگا، چوتھا روزہ اس کو قضا کرنی پڑے گی، نہیں، وہ چوتھا روزہ ہو جائے گا اس کا۔ ساتھ میں ایک زائد بات یہ بھی ہے کہ وہ یعنی آدھا روزہ اس کا نفل ہوگا، آدھا روزہ اس کا فرض ہوگا، یہ سب جو ہے مطلب یعنی علمی لطائف ہیں جو اہل علم نے کہے ہیں، لیکن بات لطائف کی حد تک نہیں ہے، اس میں اجر و ثواب کی بات ہے نا، امور تکلیف سے جڑی ہوئی بات ہے۔ تو یہ ایک تدریبی کارروائی کیسے ہونی چاہیے اس پر یہ درس تھا۔ اس کے بعد کا جو میرا درس ہوگا انشاءاللہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ یعنی اس تادیبی کارروائی کے نتیجے میں کتنی بڑی بڑی باتیں ہو سکتی ہیں، میں انشاءاللہ آنے والی نشست میں بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ نے ہمیں جس مقصد کے لیے ہمیں اولاد دی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اولاد کو ذخیرہ آخرت بنانے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے ذریعے سے ہماری اولاد کو اللہ تعالیٰ کے قریبی بننے کے اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔